آج کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ کائنات میں اگر اس رات کا مقابلہ کیا جائے تو ہم نہیں کر سکتے، نہ علمی لحاظ سے نہ عملی لحاظ سے۔ اس کی پیمائش، اس کے حدود و قیود ہم نہیں بنا سکتے۔ اس رات کی عظمتیں کتنی ہیں، اس رات کی برکتیں کتنی ہیں، اس رات کی شانیں کتنی ہیں، اس رات کے مقام کتنے ہیں، اس رات کی بلندیاں کتنی ہیں۔ یہ رات ایسی عظیم رات ہے، ایسی باکمال رات ہے، ایسی شان والی رات ہے، ایسی مقام والی رات ہے، ایسی عظمت والی رات ہے کہ جس رات کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں اسلام دیا، جس رات کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن دیا، جس رات کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی، جس رات کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں شب برات عطا کی، جس رات کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں شب معراج عطا کی، جس رات کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں اسلام عطا کیا، جس رات کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں اپنا لقاء عطا فرمایا۔ یہ وہ رات ہے اگر جس رات میں قرآن نازل ہو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو قدر والی رات، عظیم رات، شان والی رات، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو وہ قدر والی رات، وہ شان والی رات، وہ کیسی رات تھی جس رات ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا، جس رات ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اس رات کی بات تم کیا جانو، اس کی شان تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک ہے کہ وہ رات کیسی رات ہوگی؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جس رات قرآن پاک نازل ہو وہ رات لیلۃ القدر رات بن جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا فرمائے کہ جس کو قدر والی رات مل گئی اس نے 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب پا لیا، اس نے 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ اب ذرا سوچیں جس رات اللہ کا کلام نازل ہو وہ رات اگر آپ جا کے عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 مہینوں کی رات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب خود اندازہ لگائے اگر جس رات قرآن پاک نازل ہو اس رات کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے تو بتائیں جس رات میرے اور آپ کے کرنے والے آقا تشریف لائے اس رات کا کیا مقام ہوگا؟ وہ قرآن پاک جس کے متعلق شاعر فرماتا ہے الحمد للہ کے من ناس ذکر کرتا پاک قرآن ہے نات خانی، وہ قرآن پاک جس کی الحمد سے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا ہی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کسی نے اپنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں اپنا جان ہمارے آقا کی شان کیا ہے، ہمارے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال خلقہ القرآن، میرے آقا کا اخلاق پوچھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ جس کا ایک اخلاق، ایک صفت، جس نبی کی ایک صفت پورا قرآن ہو اور وہ قرآن جس رات نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
1000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سوچے جس کے اخلاق کی یہ شان ہے اس کالے کمرے والے کی کیا شان ہے؟ اگر اس کے اخلاق کا یہ مقام ہے کہ جس رات وہ اس کا اخلاق نازل ہوا، وہ قرآن پاک نازل ہوا، جو اس کے اخلاق کی پہچان ہے، جو اس کے اخلاق کی شان ہے، تو اگر وہ قرآن پاک جس رات نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جس رات میرے اور آپ کے کملی والے آقا تشریف لائے وہ رات کتنی افضل والا ہے، کتنی اعلیٰ ہے۔ دوستان گرامی، آج ہم جتنی خوشیاں منائیں کم ہے، جتنی خوشیاں منائیں کم ہے۔ ہم ساری رات سجدے میں گزار دیں تو کم ہے، ہم ساری زندگی خالی اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں مشکور ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، نبی کا غلام بنایا، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا میرا اللہ کتنی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں جسم دے کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے سمیع بنایا، بولنے والا بنایا ہے، میں نے تجھے بولنے والا بنایا ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، مگر میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بصارت عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، مگر اللہ نے احسان نہیں فرمایا اور یہ نہیں بتایا قرآن پاک میں کہیں بھی کہ دیکھو میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں جس سے تم دیکھتے ہو، یہ چربی کی پتلی ہے، اس میں نے اپنا نور چھپا رکھا ہے، بظاہر چربی ہے مگر تم اس سے ساری کائنات کے نظارے لے رہے ہو۔ نہیں، اللہ نے احسان فرمایا۔ پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کان عطا کیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں سماعت کی طاقت عطا کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، احسان جتلانے کا جب وقت آیا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا۔ یا اللہ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم میں اپنا نبی مبعوث فرما دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ نیکی ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں یار اس نے میرے پہ نیکی کی ہے، مجھے مشکل وقت میں کام آیا ہے، تو لہٰذا اب جب اس کے اوپر مشکل وقت آئے گا تو میں اس نیکی کا بدلہ دے دوں۔ ہے نا ہمارے معاشرے میں اس سے بندہ قرضہ لے لیتا ہے، بعد میں قرضہ دے دیتا ہے، کبھی اس کو ضرورت پڑتی پھر قرضہ خود بندہ دے دیتا ہے، یعنی کہ وہ لفظ بڑا کھا دیتے ہیں ہم لوگ کہ یار اس نے میرے اوپر نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ میں دے دوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو یاد رکھنا، لوگ چیز کے بدلے چیز دے سکتے ہیں، مال کے بدلے مال دے سکتے ہیں، وقت کے بدلے وقت دے سکتے ہیں، جان کے بدلے جان دے سکتے ہیں، مگر میں نے تمہارے اوپر احسان کر کے تمہیں ایک ایسا منفرد تحفہ دیا ہے، ایسا میں کمال کو تحفہ دیا ہے، ایسا میں مثال تحفہ دیا ہے، ساری کائنات ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف۔ یہ یاد رکھنا، ساری دنیا اپنی جان دے سکتی ہے، مال دے سکتی ہے، اولاد دے سکتی ہے، وطن دے سکتی ہے، مگر یاد رکھنا کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں رب وہ ہوں جس نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اس لیے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں یاد رکھنا ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ
تمہیں اپنا نبی عطا فرما دیا ہے۔ آج رات بہت عظیم رات ہے، تو صبح انشاءاللہ سرکار کی آمد کا سلسلے میں جلوس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 8 بجے آپ لوگ اس جامعہ مسجد چشتیہ نظامیہ میں تشریف لے آئیے گا، اور پھر یہاں سے ہم جلوس کی قیادت کرتے ہوئے تمام مساجد والے لوگ المدینہ چوک میں بھی تشریف لائیں گے، اور یہاں سے ہم قیادت کرتے ہوئے جلوس کا افتتاح ہوگا۔